الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تراویح میں جو اختلاف ہے وہ بیان کریں گے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ تو ہم 20 رکعت والے پر تحقیقی بحث کریں گے۔ یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، لائک اور کمنٹ ضرور کرے، اور چینل سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تراویح 8 یا 20، اس پر ہم تحقیقی بحث دیوبندی دلائل کے ساتھ کریں گے۔ یہ مسئلہ قدیم فقہی اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہے، لیکن ہم 20 رکعت پر دلائل پیش کریں گے علماء دیوبند کی طرف سے۔ پہلا اصول یہ ذہن میں رکھ لیں، اختلاف کی حقیقت کیا ہے۔ بعض روایات میں 8 یا 11 رکعت کا ذکر آیا ہے، اور صحابہ کا عملی تعامل 20 رکعت ہے۔ علماء کا بڑا حصہ 20 کو افضل یا راجح کہتے ہیں، جبکہ بعض 8 کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ جمہور علماء کے بنیادی تحقیقی دلائل یہ ہے، صحابہ کا عملی اجماع یہ سب سے بڑا دلیل سمجھا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ روایت بہقی وغیرہ میں صحیح سند سے نقل کی گئی ہے۔ مزید کئی اکابر محدثین، نووی، سیوطی، عراقی وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجتماعی عمل تھا۔ نمبر 2، خلفائے راشدین کے زمانے میں تسلسل تھا۔ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت کا عمل جاری رہا۔ دیوبندی اصول میں اسے سنت خلفائے راشدین، تعامل امت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، چاروں مذاہب کا جھکاؤ 20 کی طرف ہے۔ نقل کیا ہے، چاروں ائمہ میں سے کسی نے 20 سے کم کو اختیار نہیں کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تو 36 تک کے قائل تھے۔ یہ اکابر اہل علم کے کتب میں ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4، امام ترمذی کی شہادت۔ اہم اصولی دلیل یہ ہے کہ اکثر علماء نے 20 رکعت کو اختیار کیا، جو کئی صحابہ سے منقول ہے۔ اب وہ کم سنے ہوئے تحقیقی دلائل جو عام بیانوں میں کم بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اجماع عملی کا اصول۔ دیوبندی اصول کہتے ہیں اگر صحابہ کسی کام پر مسلسل عمل کرے تو یہ حدیث کی عملی تشریح بن جاتا ہے، کیونکہ صحابہ سنت کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ یہ اصول فقہ میں اجماع سکوتی عملی کہلاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعت ایجاد نہیں کر سکتے۔ بعض اکابر نے نقل کیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ خود سے دین میں نئی چیز نہیں نکال سکتے، یقیناً ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل ہوگی۔ یہ دلیل عوامی بیان میں کم آتی ہے، مگر اصولی طور پر مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3، حدیث کمزور ہو تب بھی صحابہ کا عمل اسے مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں اگر کسی روایت میں ضعف ہو مگر صحابہ اس پر عمل کرے تو عمل اس کو تقویت دیتا ہے۔ یہ اصولی دلیل بہت تحقیقی ہے۔ نمبر 4، تاریخی تسلسل۔ تحقیق میں لکھا گیا تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین سب 20 پر عمل کرتے رہے۔ اسے امت کا عملی تسلسل کہا جاتا ہے۔ اب غیر مقلدین کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 یا 11 رکعت تہجد قیام کی روایت نقل کرتے ہیں، اس لیے اصل سنت یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل سنت یہی ہے۔ یہ موقف بھی قدیم علمی بحث کا حصہ ہے، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس پر پھر بحث کریں گے جو غیر مقلدین کے دلائل ہے۔ تو یہ بحث آپ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن۔